بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کے کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اور سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور تم میں قومیں اور خاندان بنا دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک زیادہ معزز و مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت کا یہ اعلان سن کر فرشتوں نے جان لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، اور ان کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی گئی، اور یہ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نائب ہوں گے۔ یہاں تک تو انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں شہوت اور غصہ وغیرہ رکھے گئے ہیں، تو انہوں نے نہایت انکساری سے عرض کیا، الہی ایسے شخص کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری تسبیح کے لیے ہم فرشتے موجود ہیں، یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ بات اعتراض یا حسد کی بنیاد پر نہیں کہی تھی، انہوں نے جنات کی حرکات کو دیکھا تھا، اس لیے یہ بات کہی تھی۔ فرشتے جو نوری مخلوق ہیں، ان میں حسد غصہ وغیرہ ہے ہی نہیں، جبکہ ہر مخلوق میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس پر پروردگار نے فرمایا کہ تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میں جانتا ہوں۔ ان میں انبیاء، صدیقین، شہداء، عابدین، زاہد، اولیاء اور نیکوکار ہوں گے جو میرا قرب حاصل کرنے والے ہوں گے۔ ان میں علماء اور صلحاء ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ پھر پروردگار نے فرشتوں سے کہا، زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم، سخت، شور والی، ہر طرح کی ایک ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لے آؤ، میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور چاہا کہ ایک مٹھی مٹی اٹھا لیں۔ اس وقت زمین نے پوچھا، آپ یہ مٹی کس لیے اٹھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، اللہ تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا، وہ زمین پر رہے گی، اس میں نیک بھی ہوں گے، بد بھی، ان کے واسطے ثواب اور عذاب ہوگا۔ اس پر زمین نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں، تم مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی فریاد سنی تو واپس لوٹ آئے اور عرض کیا، الہی زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے زمین کی بات نہ سنی اور بولے، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو تیری مرضی پر نہیں چھوڑ سکتا۔ موت کے فرشتے مٹی لے کر آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، میں روحوں کو قبض کرنے کا کام تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اس مٹی کو زمین پر ایک خاص جگہ پر رکھو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشاندہی پر مٹی وہاں رکھ دی گئی، یہ جگہ خانہ کعبہ کہلائی۔ بعد میں اسی جگہ خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جگہ پر 40 روز تک بارش برسائی۔ فرشتوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے کو خشک کیا جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز دیتا ہے۔ اب اس گارے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت سانچہ بنایا۔ فرشتے اس سانچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ ابلیس بھی اس سانچے کو دیکھنے کے لیے آیا۔ دیکھنے کے بعد اس نے حیرت زدہ انداز میں کہا، یہ جسم اندر سے خالی ہے، اس میں جگہ جگہ خلل ہے۔ وہ سانچہ 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اے روح اس جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح اللہ رب العزت کے حکم سے اس بدن میں سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن
جو پہلے ٹھیکرے کی طرح تھا گوشت پوشت اور ہڈی کا بنتا چلا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن زمین پر گر گئے۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں الہام ہوا۔ اس الہام کی بدولت انہوں نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس کے جواب میں پروردگار نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیرے حال پر رحم کرے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ ایک جوڑا لایا، وہ خوب سجا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جوڑا پہنا دیا گیا، یعنی انہیں عزت کے تخت پر بٹھایا گیا۔ وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سارے بدن میں روح پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں السلام علیکم کہو۔ پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم پا کر فرشتوں کی طرف گئے اور ان سے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہی کلمات ہم نے تیرے اور تیری اولاد کے لیے مقرر کر دی۔ اب اللہ رب العزت نے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے تھے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں، پھر جس قدر بدبخت لوگ قیامت تک پیدا ہونے تھے انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد کی صورتیں دیکھیں تو ان میں بڑا فرق نظر آیا۔ ان میں خوبصورت، بدصورت، دولت مند، مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، اندھے، لولے، لنگڑے، غرض ہر طرح کے انسان تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے عہد لیا، بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم سب گواہ ہیں۔ اس عہد کو میثاق کہتے ہیں۔ یہ عہد اس لیے لیا گیا کہ قیامت کے دن بنی نوع انسان یہ نہ کہنے لگے ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ اس عہد میں انسانوں سے کہلوایا گیا ہم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ اس میثاق میں فرشتے بھی گواہ ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں فلاں تو جنتی ہے کیونکہ وہ اہل جنت کا ہی عمل کریں گے، اور یہ دوست کی ہے کیونکہ وہ دوست کے جیسا عمل کرے۔ اس پر کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جب وہاں طے ہو چکا تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جس کے عمل جنتیوں کے ہوں گے، اور وہی دوستی ہوگا جو دوستیوں کے کام کرے گا اور توبہ سے پہلے اس پر مر جائے گا۔ ساری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اللہ جل جلالہ شانہ نے فرمایا یہ تمہاری نسل ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی نسل میں بیمار، کوڑی، بس والے، اندھے، کانے، لنگڑے، لولے، بدصورت، خوبصورت، غرض سبھی طرح کے لوگ دیکھے۔ ان میں انبیاء سراپا نور تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس میثاق یعنی عہد کے آسمان اور زمین بھی گواہ بنے تاکہ قیامت میں کوئی عذر نہ بیان کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کی اتنی کثرت دیکھی تو پوچھا اے پروردگار یہ دنیا میں کس طرح سمائیں گے؟ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کسی کو زمین میں رکھوں گا یعنی کہ مر جائیں گے، اور کسی کو ماؤں کے پیٹوں میں رکھوں گا اور کسی کو باپوں کی پشت میں رکھوں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو انہیں تمام چیزوں کا علم دیا۔ قصص الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا پہلا حصہ یہی ختم ہوتا ہے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔